فرینڈس، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، اللہ کے کرم کے سائے میں ہوں گے۔ آج کے جو مین ٹاپک ہے وہ ہے اسٹوری آف پاکستان۔ پاکستان کی کہانی کیا ہے؟ پاکستان کی کہانی کی طرف جانے سے پہلے ایک اسٹوری ہے۔ اس کے اوپر مختلف اسٹوریز یعنی کہ کارٹون اور موویز بھی بنی ہوئی ہیں۔ کسی ایک ایریا کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک جگہ تھی، وہاں پہ قانون تھا۔ قانون یہ تھا کہ ہر 2 سال کے لیے ایک بادشاہ منتخب کیا جاتا تھا۔ یعنی کہ اس شہر کے لوگ جو ہے اپنے آپ میں سے ایک بندے کو چنتے تھے اور اس کو بادشاہ بنا دیتے تھے، اور 2 سال تک وہ بادشاہ رہتا تھا۔ اور 2 سال کے بعد اسی شہر کے پاس ایک گھنا جنگل تھا، اس گھنے جنگل میں اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، جہاں سے وہ لوٹ کے نہیں آتا تھا۔ تو اس وجہ سے بے تحاشا لوگ بننا بھی چاہتے تھے اور نہیں بھی بننا چاہتے تھے، لیکن ایک رسم تھی، ایک پرمپرا تھی، ایک سلسلہ تھا، کیونکہ بادشاہ تو بننا چاہیے، لازمی تھا شہر کے لیے، ایک حکمران تو چاہیے ہوتا ہے۔ جس طرح آپ آج کل کہہ سکتے ہیں ڈیموکریسی، الیکشنز، تو وہاں پہ لوگ خود ایک بندے کو منتخب کرتے تھے اور اس کو جو ہے 2 سال تک بادشاہ بناتے تھے، اور وہ بادشاہ بن جاتا تھا اور وہ 2 سال اپنے مزے لیتا تھا، اور 2 سال کے بعد جو ہے وہ اس کو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جنگل سے وہ کبھی واپس نہیں آتا تھا۔ تو کچھ اس طرح سلسلہ چلتا رہا اور مختلف لوگ بادشاہ بنتے رہے، اور وہ جو ہے چلتے رہے۔ تو جو بھی بادشاہ بنتا تھا وہ کہتا تھا یار 2 سال ہی تو جینا ہے، ٹھیک ہے عیاشی سے جی لیتے ہیں، مزے کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح وہ 2 سال جیسے اس کے مکمل ہوتے تھے، سپاہی اس کو پکڑ کے اس جنگل میں چھوڑ کے آ جاتے تھے، اور جب چھوڑ کے آ جاتے تھے تو واپس کبھی بھی نہیں آتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک بادشاہ بنا۔ جب وہ بادشاہ بنا تو وہ بہت پریشان ہو گیا کہ 2 سال پلک جھپکتے ختم ہو جائیں گے، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ پھر میں تو اس نے اس ایریا میں ایک بزرگ تھا، اس سے چپکے سے ملاقات کی اور پوچھا کہ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو اس نے اس کو سجیشن کیا کہ سب سے پہلے تم وہاں پہ جا کے دیکھو یا معلوم کرواؤ کہ وہاں پہ ہے کیا۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے کچھ سپاہیوں کو بھیجا وہاں پہ معلومات کرنے کے لیے وہاں کیا ہے۔ تو وہاں جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جنگل بیابان ہے، مختلف جانور ہیں، چرند پرند ہیں، اور جو بادشاہ پہلے جا چکے تھے، چھوڑ کے آ چکے تھے، ان کے ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے۔ وہ جب آئے جائزہ لے کے آ کے بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ ڈر گیا۔ پھر اس بندے کے پاس وہ گیا اور بندے سے پوچھا کہ جو ہے یہ مسئلہ ہے۔ تو اس بندے نے کہا تمہیں جب 2 سال کے بعد وہیں جانا ہے تو کیوں نہ تم ایسا کام کرو کہ تم جب 2 سال کے بعد وہاں جاؤ اور تم زندہ ہی رہو، خوش و خرم رہو۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے سپاہیوں کو بھیجا، سب سے پہلے جو خونخوار جانور تھے ان کو پکڑوایا، اور پھر جو جنگلات کو کاٹ کے اس کو زمین بنائی، یعنی کہ وہاں پہ ایگریکلچر بنائی، گاؤں دیہاتیوں کو وہاں بسایا، شہر کو وسعت دی، اس طرف لوگوں کو مکانات بنوا کے دیے، وہاں پہ لوگ ایگریکلچر کام کرنے لگے، دکانیں کھلی، مارکیٹیں بنی، یعنی کہ جوک در جوک 2 سال کے اندر وہ ایک جنگل بیابان کی جگہ ایک شہر کی صورت اختیار کر گیا، اور وہاں پہ ایک زندگی گزرنے لگی جہاں پہ موت کا خوف ختم اور زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ جب اس بادشاہ سلامت کے 2 سال پورے ہو، خوشی خوشی اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور چل دیا اپنی منزل کی طرف، جہاں طے تھا کہ 2 سال کے بعد وہاں جانا ہے۔ تو جب وہاں گیا تو وہاں پہ تو ایک شہر وہ بسا چکا تھا، وہاں پہ ایسی کچھ زندگی گزارنے لگا۔ تو اس کہانی سے ہمارے ملک، پیارے ملک پاکستان کی اور ہماری کہانی بالکل قریب جڑی ہوئی ہے۔ وہ قریب کیسے جڑی ہوئی ہے؟ قریب ویسے جڑی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جب 1947 میں 14 اگست کو پاکستان بنا
اور اس ٹائم جو ہے پاکستان کے محکموں میں جو ہے لوگوں کو بھرتی کیا گیا، اپوائنٹ کیا گیا۔ تو ایک ٹی وی پہ اس کے حوالے سے ایک پروگرام بھی آتا پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ، پی ٹی وی پہ، جناح کا پاکستان۔ اس ڈرامے میں ایک سین تھا جس میں نعمان اعجاز صاحب بھی ہیں اور مختلف اور اداکار بھی ہیں۔ ایک بندہ کرپشن کر رہا ہے تو نعمان اعجاز اس کو کہہ رہا ہے کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے یار چھڈ یار، اس ملک کا پتہ نہیں کل ہو نہ ہو، ہمیں تو اپنی زندگی بنانی ہے، ہمیں تو اپنا فیوچر بنانا ہے۔ وہ کرپشن میں لگ جاتا ہے، پھر وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو پاکستان کی کہانی بھی کچھ اس طرح ہی ہے کہ پاکستان میں بھی آج تک 75 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی نیوز پہ اور مختلف اخبارات میں، مختلف سائٹس پہ، مختلف طریقے سے ہمارے ذہنوں میں ایک بات آ جاتی ہے کہ کل کا پاکستان کا پتہ نہیں ہے، اور کل کا کہتے کہتے پاکستان 75 سال گزر گئے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ رہتی دنیا تک پاکستان قائم اور دائم رہے گا۔ لیکن کن کنڈیشنز میں رہے گا وہ الگ بات ہے۔ 70s تک تو ہم ترقی کی راہ پہ گامزن تھے، اور ہمارے ملک پاکستان میں سیاح آتے تھے، سیر و تفریح ہوتی تھی۔ اس کے بعد پھر ایسی بازی پلٹی کی کراچی میں، جس ٹائم پہ 90s میں ہمارے یہاں ویل اور ڈبل ڈیکر گاڑیاں چلتی تھی، اس دبئی میں جو ہے گدا گاڑی چلتی تھی۔ تو دبئی نے ترقی کر لی، ہم گدا گاڑی پہ آ گئے، یعنی کہ ہم ریورس گیئر میں گئے۔ ریورس گیئر کے میں کیوں گئے؟ کیونکہ ہم سیلفش ہو گئے، ہم نے اپنے ملک کا سوچنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنا سوچنا شروع کیا، اور یہ ہماری سوچ جو ہے ہمیں لے ڈوبی۔ کس طرح؟ یا میرے پاس ہو، کسی اور کے پاس ہو نہ ہو۔ جیسے ہم آپس میں بیٹھ کے بول دیتے ہیں یار سارے چور ہیں چکے ہیں، ان کا کیا، اپنا بنا لو یار، چھوڑو ان کو۔ کیوں چھوڑو ان کو؟ وہ ہم سے ہیں، جبکہ اللہ کے قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم میں سے تمہارے حکمران میں چنتا ہوں، جیسے تم ہوتے ہو ویسے حکمران ہوتے ہیں۔ اگر آج ہمارے حکمران چور ہیں، آج اگر حکمران ہمارے فراڈی ہے، آج اگر ہمارا حکمران زانی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، تو وہ خصلتیں ہمیں بھی ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو سیٹ کریں گے تو ہمارے حکمران سیٹ ہو جائیں گے۔ اب یہ بات کہو تو کہتے ہیں یار میرے ایک سیٹ ہونے سے کیا پورا پاکستان سدھر جائے گا؟ بالکل سدھر جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو چینج کرو۔ کہتے ہیں تبدیلی پہلے خود سے، پھر گھر سے، پھر محلے سے، پھر شہر سے، شہر سے پھر صوبے سے، صوبے سے پورے ملک میں۔ اس طرح آتی ہے، ایسے نہیں آتی۔ آپ خود جو ہے اپنے گریبان میں پہلے جھانک کے تو دیکھ لو کسی اور کی اوپر انگلی کرنے سے۔ آپ اور میں اگر پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں اور پاکستان کی اس سٹوری کو بدلنا چاہتے ہیں، سیم اسی بادشاہ کی طرح، جس طرح پہلے حکمران آتے تھے، 2 سال مزے لیتے تھے اور جنگل میں جاتے تھے، اپنی زندگی کے اختتام پہ پہنچتے تھے، ہم اس طرح پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں، پاکستان کی کنڈیشن ورسٹ ہوتی جائیں گی۔ اگر ہم اس بادشاہ کی طرح اپنے ملک، پیارے ملک، عزیز ملک کو چلانا چاہتے ہیں، جس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس جنگل بیابان کو ایک شہر کی شکل میں چینج کیا جائے، تاکہ میں وہاں 2 سال مدت پوری ہونے کے بعد وہاں جا کے سکون سے رہ سکوں۔ تو ہمیں بھی اس سوچ کے ذریعے اگر چلنا ہے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ وہ سوچ کیسے لانی ہو؟ وہ سوچ ایسے لانی ہو کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانی ہوگی۔ یہ کہہ کہ اعلیٰ تعلیم نہیں، میرے پاس پیسے ہیں تو میں پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو پڑھا دوں، سرکاری اسکول میں بٹھاؤ، سرکاری اسکول میں بٹھاؤ، گورنمنٹ کے اوپر پریشر پٹ کریں کہ بھائی یہ فیسلٹی نہیں ہے ہمارے بچوں کو، یہ فیسلٹی نہیں ہے، اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ بیکن ہاؤس میں، میرے ایک جاننے والے بیکن ہاؤس میں انہوں نے جو ہے کسی ان کے بچے پڑھتے ہیں، اب بیکن ہاؤس میں پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ پیمنٹ دے کے اپنے نمبرز کی، اپنے بچوں کے نمبرز انکریز کرواتے ہیں بورڈ سے۔ یعنی کہ ایک بات کہ اپنی ساری فائنینشیل یوز کرنے کے بعد بھی بچے بھی قابلیت نہیں آ پائے، اور دوسرا ہم نے کرپشن کو ایک فروغ دیا اپنے بچے کو آگے بڑھانے کے لیے، دوسرے بچوں کا حق مارنے کے لیے۔ جس طرح گورنمنٹ جاب کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ پیسے چلتے ہیں، گریڈ کے اتنے پیسے، اس کے اتنے پیسے۔ ہم دنیا داری کو سوچ کے، آخرت کو بھول کے اپنے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔
اور ہمیں جو ہے آخرت کا سوچ کے دنیا داری کو چھوڑ کے اپنے ملک کی ترقی کا سوچنا ہے۔ اب یہ آپ پہ اور مجھ پہ منحصر ہے کہ میں ان پچھلے بادشاہوں کی طرح زندگی گزارنا چاہ رہا ہوں، یا ان پچھلے بادشاہوں کی طرح جو اپنے ملک کی ترقی چاہتا ہوں، جہاں ایک بندہ آئے عیاشی کرے، اس کے املاک کو لوٹے اور چل بسے، یا اس بادشاہ کی طرح جو اپنے مسائل کو، جو ہے جنگل کو جو ایک خوف کی علامت تھی، اس کو ایک زندگی کی علامت بنا دیا۔ ہمارا ملک بھی کچھ اس طرح بن چکا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ادھر گڈر کھڈے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں بھائی روڈوں پہ کھڈے ہیں، بالکل ہے، ہم پر کریں یار، ہم اپنے گھر سے کچرا باہر پھینک دیتے ہیں، ہم کیوں نہیں ایک ڈسٹ بن بنوا لیتے ہیں، یا ایک KMC کو مجبور کیوں نہیں کرتے کہ بھائی یہاں سے اٹھا۔ تو یہ تبدیلی آپ کو اور مجھے لانی ہے، اور جب ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے تو پاکستان گھر میں آئے گی، گھر سے شہر، محلے، محلے سے شہر میں، اور اس طرح ہمارا پاکستان ترقی کی راہ پر چل سکے گا۔ اور پاکستان کی جو اسٹوری ہے پچھلے بادشاہوں کی طرح، اس سے چینج ہو کے جو لاسٹ کنگ تھا اس شہر کا، اس کی طرح، اور جب وہ اس کنگ کی طرح ہم سارے عوام مل کے سوچیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ اب یہ آپ کے اور میرے اوپر ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، یا پاکستان کو اور مزید اکنامیکل کنڈیشنز میں ڈبونا چاہتے ہیں، ورس کنڈیشن میں ڈبونا چاہتے ہیں، IMF کا قرضی بنانا چاہتے ہیں، دوسروں کا محتاج بنانا چاہتے ہیں، یا اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ پہ اور مجھ پہ ہے۔ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیسے کریں گے؟ ہم اپنی چیزیں استعمال کر کے، ہم اپنے پاؤں پہ اس ملک کو ایسے کھڑا کریں گے، خود اپنے آپ سے سچے ہو کے، ایک دوسرے کے ساتھ سچے ہو کے، اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے، یا اللہ کہ ہم اپنے مفادات کو ترک کر کے اپنے مسلمان بھائی، اپنے ملک کے مفادات کو سوچیں گے، تب جا کے ہم چینج کر سکیں گے۔ اگر آپ کو میری بات پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، اگر پسند نہ آئے تو اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری بات صحیح ہے اور آگے تک جانی چاہیے تو شیئر کر دیجیے گا، اور اگر آپ جڑے رہنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔